اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاسم الصلاۃ والسلام علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرقین المقصرین الولایت اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاولئک علی ھدی من ربہم فاولئک هم المفلحون۔ صلوات پڑھیں۔ توجہ، بیدار، پریشانی تو نہیں؟ آخری مجلس ہے آج اس آیت پہ جس پہ مسلسل ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر آج رات کو صبح جو شب عاشور ہوگی صرف مصائب ہی ہوں گے، فضائل نہیں ہوگا۔ تو آج میری مجلس پوری 8 مجلسوں کا نچوڑ ہے، اور یہ صرف اس کے لیے مجلس ہے جسے میری 8 مجلسوں کی سمجھ آئی ہے۔ جسے نہیں سمجھ آئی اسے آج کی مجلس سمجھ نہ آئے، مجھے کوئی دکھ نہیں۔ توجہ ہے؟ سورہ دہر کی ایک آیت پڑھ کے آگے بڑھنا ہے میں نے۔ اگر وہ آیت آپ سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت، میرا پھل مجھے مل چکا ہے۔ اللہ محمد مصطفیٰ سے ارشاد فرما رہا ہے، توجہ ہے، پریشانی تو نہیں ہے؟ آیت ضائع نہ کیجیے گا، آپ کو آل محمد کا واسطہ۔ اے حبیب، جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرنے آ رہے ہیں، جو مسلمان ہو رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے سورہ دہر میں وَلَا تُطْعِمْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کہ محمد کی زندگی میں اور محمد کی غیر موجودگی میں یہ ان کی بیعت ہرگز مت کریں جو پہلے کافر تھے۔ جو پہلے اتنے سے بھی کافر تھے، آپ میری بات نہیں سمجھے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اس کی اطاعت ہرگز 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 مت کرنا جو پہلے ماضی میں کافر رہ چکے۔ توجہ نہیں کرتا نا، آپ میرے پر پریشان ہیں؟ پریشان ہیں؟ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اس کی اطاعت ہرگز مت کرنا جو پہلے کافر۔ پھر سورہ روم میں ارشاد فرمایا وَلَا أَطَعْتُم مِثْلَكُم بَشَرًا، اور یہ ان کی بھی اطاعت ہرگز مت کرے جو انہی جیسے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں کی؟ نہ اطاعت اس کی ہوگی پہلے جو کافر تھا، نہ اطاعت اس کی ہوگی جو ہم جیسے ہیں، نہ ہم جیسے کی اطاعت ہوگی۔ توجہ نہیں کر رہے؟ اور جو پہلے کافر ہے اس کی بھی اطاعت نہیں ہوگی، تو اطاعت ہوگی کس کی؟ سورہ بقرہ میں ہے اطیعوا اللہ، اطاعت
اللہ کی ہوگی کیونکہ اللہ تم جیسا نہیں ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اطاعت رسول کی ہوگی جو تم جیسا نہیں ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ اور اولی الامر کی ہوگی جو تم جیسا نہیں ہے۔ میں کیا کروں میرے پریشان مومنین؟ اب اطاعت کس کی ہوگی؟ جو ہم جیسا نہیں، تو پھر کس کی ہوگی جب ہم جیسا نہیں ہے؟ تو اطاعت ہوگی کس کی؟ درود دلوں میں پڑھیے گا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا اطاعت کس کی کرنی ہے؟ کہا مثل اللہ هو مثلکم اطاعتہ لیعطتم منہم اطاعتہ، اطاعت اس کی ہوگی جو اس جیسا ہے۔ جو چلے تو اس جیسا، جو بیٹھے تو اس جیسا، جو سنے تو اس جیسا، جو دے تو اس جیسا۔ گھبرا گئے۔ ما ترى، پھر سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے ما ترى خلق الرحمن من تب، میں دیکھیں میں نے 8 مجلسوں کا نچوڑ دے رہا ہوں میں، ما ترى خلق الرحمن من تفاوت، اور اللہ نے جن کو خلق کیا ہے وہ ایک جیسے، وہ چلتے بھی ایک جیسے ہیں، وہ سنتے بھی ایک جیسے ہیں۔ ہم کتنے بیٹھے ہیں یہاں، ہماری شکلیں نہیں ملتی، تو اللہ تو کہہ رہا ہے جس کو میں نے بنایا ان کی شکل ایک جیسی۔ کیا میں چھوڑ دوں گا سیدہ کی قسم آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے؟ جن کو جو اللہ نے خلق کیا ہے ان کی شکل ایک جیسی۔ علی ممبر کوفہ پہ مسلم بھائی مجلس کا نچوڑ، 8 مجلسوں کا نچوڑ، اب مجھے نہیں پتا کس کو برا لگے گی بات۔ ممبر پہ علی کہتے ہیں نحن خالق، میں خالق ہوں، ہوگا خالق، وہ بھی خالق ہے۔ انا نحن صناع اللہ بعد خلاء اللہ، اس نے ہم کو بنایا ہے۔ اس نے ہم کو توجہ انا نحن خالق ہوگا خالق، نحن صناع اللہ بعد خلاء اللہ، اس نے ہم کو خلق کیا ہے، ہم نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا اگر آپ دونوں خالق ہو، دونوں خالقوں میں فرق کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں کم وقت کیا یہ کم فرق ہے؟ وہ ہم جیسوں کا خالق، ہم تم جیسوں کا خالق۔ رازق ہوگا رازق، میں بھی رازق ہوں وہ بھی رازق ہے، وہ ہمیں دیتا ہے ہم تمہیں دیتے ہیں۔ اب میں جملہ کہہ دوں توجہ ہے یا نہیں؟ انا نحن عابد ہوگا عابد، انا نحن معبود ہوگا معبود، میں بھی معبود ہوں وہ بھی معبود ہے، تم میری عبادت کرو۔ میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ بعد خلاء اللہ، جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ ایک جیسے۔ اولنا محمد آخرنا محمد وسطنا محمد وکلنا محمد، سب محمد۔ ایک واقعہ سنا کے بات آگے بڑھانی۔ ایک بندے کو خواب آیا، توجہ ہے، صالح بن داؤد، کیا نام ہے؟ صالح بن داؤد، امام رضا بادشاہ کا زمانہ۔
اسے خواب آیا کہ محمد مصطفیٰ نے اسے مسجد میں بیٹھ کر کھجوریں دی، تو اس نے خواب میں کھجوریں گنی تو 70 تھی۔ اس کی آنکھ کھلی، اس نے خواب کو ایزی لے لیا۔ ظہر میں جب مسجد میں آتا ہے تو امام رضا بادشاہ کھجور کا تشت لیے کھجوریں بانٹ رہے ہیں۔ توجہ میرے مولا، توجہ کیجیے گا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے بھی آگے ہاتھ کیے تو امام نے ایسے کھجوریں دے دی۔ کونے پہ جا کے گنتا ہے، تو کتنی تھی؟ کہتے ہیں میں امام سے اور لیتا ہوں، ہو سکتا ہے تکے میں آ گئی ہوں۔ کا مولا اور دیجئے کہ یخترہ فی النوم، کیا تمہیں خواب میں اس سے زیادہ ملی تھی؟ اس نے جس کو بنایا ہے وہ ایک جیسے ہیں، دینے میں ایک جیسے، لینے میں ایک جیسے، آخری آدمی تک بات ہوگی مکمل۔ اب میں دیکھتا ہوں محسن شاہ جی، اب میں دیکھتا ہوں کون بیٹھا ہے، کون پریشان ہے، کون گم ہے، کوئی سم ہے۔ 9 محرم ہے، فضائل کا آخری دن ہے، اب پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے۔ حقیقت قاہرہ یہاں پہ کھول رہا ہوں۔ ایک بندہ امام نقی سرکار کے پاس آ کے کہتا ہے، مولا توجہ توجہ، مولا یفضلہ علی اکبرتہ فضائلۃ، مولا دل چاہ رہا ہے کہ علی اکبر کا فضائل سنا۔ میری بات ذہن میں رکھیے، اگر یہ جملہ آپ نے وصول کر لیا تو پھر میں علی اکبر کا فضائل پڑھوں گا۔ اگر آپ نے وصول نہیں کیا تو پھر جیسے روٹین کی مجلس ہوتی ہیں ویسے پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا۔ دل چاہ مولا علی اکبر کا فضائل سنائیے۔ امام مسکرا کے کہتے ہو وَيَفْضَلَ فَضَائِلَةً اللَّهُ أَكْبَرَ هُوَ علی اکبر، کیا یہ علی اکبر کا فضائل کم ہے کہ جو دکھائی نہ دے، اللہ اکبر جو دکھائی دے وہ علی اکبر۔ جو دکھائی دے، اکبر کسے کہتے ہیں؟ بڑے کو۔ اور مولا کیا کہتا ہے؟ او وَيَبْنَ عِمْرَانِ عَلِيًّا بَفَقَتُ الْحُسَيْنَ علی اکبر، اور یہ کیا کم فضائل ہے کہ ابو طالب کا بیٹا صرف علی، حسین کا بیٹا علی اکبر۔ بات اب بڑھائی جائے آگے۔ 11 شعبان 10 اور 11 کی درمیانی شب نزول علی اکبر۔ پوری مجلس ایک طرف ایک جملہ ایک طرف ہے جو ابھی آنے والا، جس کے لیے میں نے پوری تمہید باندھنی۔ اکبر کا نزول ہوا، پیدا نہیں، کیونکہ جب علی پیدا نہیں ہو سکتا تو علی اکبر کیسے پیدا ہو سکتا؟ بے نزلت الحسین نزولہ بیت الحسین، حسین کے گھر میں علی اکبر آتے ہیں۔
ہو والفرشۃ العرش ہی ہو وترکت السماوات والارض ہی یسبح للملائکۃ، اللہ نے ہر فرشتے کو کہا کہ آج تسبیح کی کسی کو اجازت نہیں۔ آج صرف میرے اکبر کو دیکھو، توجہ کیجیے گا، آہستہ آہستہ میرے ساتھ بڑھتے آئیے گا۔ اور اے فرشتوں دیکھو کہ میں محمد کو دوبارہ کیسے بھیجتا ہوں۔ دیکھیے گا سرکار، یہ سب ایک ہے۔ محمد دوبارہ جاتے ہیں، اتنے میں نزل بلو امراؤں ہی بے علی بالفاطمت، حسین کے صحن میں سب حسین کا خاندان اکٹھا ہوتا ہے۔ علی بھی مبارکباد دیتے ہیں، محمد بھی مبارکباد دیتے ہیں، فاطمہ بھی مبارکباد دیتی ہیں، توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ چوتھا آسمان ہے جہاں نبی رہتے ہیں، نبی، پیغمبر، مرسلین، یہ جملہ ہے، یہی تو جملہ ہے جس پہ پورا علی اکبر کا پورا فضائل کھڑا ہے۔ ہر نبی صحن حسین میں جھانک رہا، آدم حوا کے ساتھ اکبر کا دیدار کر رہا، نوح نامیہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، موسیٰ صفورہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ تنہا ہے، یوسف زلیخا کے ساتھ، زلیخا کبھی اکبر کو دیکھتی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ کون آدمی بیٹھا رہے گا جسے زلیخا کی پوری زندگی قرآن میں یاد ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کون بیٹھا ہے۔ زلیخا پہ انظر ہو بے وجہ علی اکبر، کبھی اکبر کے چہرے کو دیکھتی، کبھی یوسف کو، پھر اکبر کو، پھر یوسف کو۔ یوسف کہتے ہیں انظر بکیفی، کیا دیکھتی ہوں؟ کَأَقْلِهِ يُوقِلُونَهَا، میری تو عقل خراب ہو گئی کہ میں سمجھ بیٹھی کہ تم پہ حسن ختم ہو چکا ہے۔ سمجھ رہی تھی کہ تم پہ حسن ختم ہو چکا ہے، میں مثلا نہ لائنے کا، تم تو اکبر کے تلوے جیسے نہیں۔ میں پیچھے والے پریشان تو نہیں ہیں؟ توجہ ہے؟ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ تم پہ حسن ختم ہو چکا ہے۔ حضرت سید المحسنین، یہ تو خوبصورتوں کا سردار، یخف التوحید، یوسف جو میں نے توحید دیکھی نہیں ہے آج میں دیکھ رہی ہوں۔ ہاں والشماء بعلی، یہ تو علی کا بچپن، ھذا یحسن المحمد، یہ محمد کا بچپن ہے۔ اتنے میں محمد نازل ہوتے ہیں، توجہ، یہ بڑا لطیف جملہ ہے، اللہ جانے کو سمجھتا ہے یا نہیں۔ محمد نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا حسین یا تبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، ذرا اکبر مجھے دینا۔ حضور میں نے حدیث پڑھنی اور مجھے نہیں پتا اس حدیث تک کون پہنچتا ہے۔ کہ حسین کچھ یاد آیا؟ کہ بابا کائنات کا ہر لفظ یاد ہے، مگر پھر بھی
کون سی بات کا؟ دیکھ آج وہ بات پوری ہو چکی ہے، حسین منی وانا من کل میں نے تمہیں پالا تھا، آج تم مجھے پالا۔ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین تو مجھ سے ہے، میں تم سے ہوں۔ دیکھ قرض حسین برابر ہو گیا۔ کل تک تم مجھے بابا کہا کرتے تھے، آج سے میں تمہیں بابا کہوں گا۔ اللہ توجہ نہیں کرتی دان محترم، کیونکہ اولونا محمد، سرکار محمد چاہے 55 سال کا ہو، محمد چاہے 6 ماہ کا ہو، محمد تو محمد ہے۔ کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے ما تری خلق الرحمن من تفاوت، جن کو میں نے خلق کیا ہے وہ ایک جیسے ہیں، ان میں تفاوت نہیں، اتنا سا فرق بھی نہیں ہے۔ سیدہ آگے بڑھتی ہیں، اکبر کو ہاتھوں پہ لیا۔ یہ آپ کی اور میری بساط سے بڑا جملہ ہے جو آنے والا ہے۔ کہ حسین یطہرہ کلی طہارتاً فاطمہ، میں نے اپنی کلی طہارت اس میں رکھ دی ہے۔ علی آگے بڑھتے ہیں کہ کلی شجاعتاً فی العلی اکبر، میں نے اپنی کلی طاقت اس میں رکھ دی ہے۔ حسن آگے بڑھ کے کہتے ہیں کلی سخاوتاً فی العلی اکبر، میں نے اپنی کلی سخاوت علی اکبر میں رکھ دی۔ جناب قتیجہ آگے بڑھتی ہیں کل یرزق مرزوقۃ تقسیمی، میں نے کائنات کا کل رزق بانٹنے کا انتظام علی اکبر کے اندر رکھ دیا ہے۔ ہم میرے ساتھ بولیں گے نہیں تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ جناب ابو طالب آگے بڑھتے ہیں وَيُقَسِّمُونَ يَطْعَمُهُ، کائنات کو یتیم جتنے ہیں ان کو میں پالتا ہوں، آج کے بعد علی اکبر پالے گا۔ عبد مناف آگے بڑھتے ہیں، پڑھ کے کہتے ہیں وَيُطْعِمُ بِوَجْهِ لِسَانِهِ صِدْقًا، میں نے کلی کلام الہیہ اس میں رکھ دیا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے۔ آدم آگے بڑھتے ہیں، اب ہدیے، اکبر کو ہدیے ملنے لگے ہیں، تحفے بھی تو ملیں گے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تحفے تو ملتے ہیں۔ آدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں سجتاً بہدتاً ہدائنی، میرے پاس ہدیہ ایک ہی ہے کہ مجھے جتنے سجدے ہوئے ہیں سجدے ہوئے ہیں میں سارے اکبر کے قدموں سے قربان کرتا ہوں۔ نو آگے بڑھتے ہیں بہایو مینونا اینونا سفینت، مولا میرے پاس ایک ہی ہدیہ ہے کہ میری کشتی اکبر کے قدموں کا نشان ہے۔ ابراہیم آگے بڑھتے ہیں اول ہداینا ہو فی اسماعیل ہی ذب العظیم، مولا میرے پاس ایک اسماعیل ہے جسے میں اس کی غلامی میں دیتا ہوں۔ موسیٰ نے ایک عجیب و غریب جملہ کہہ دیا، میں پریشان ہو گیا، مگر
تشفی ہے، پریشانی نہیں ہے، تشفی ہے۔ موسیٰ آگے بڑھ کے کہتے بھئی تم ہدیہ دو نہ دو، میں نے تو کب سے دیکھا ہوا ہے۔ میں نے تو اکبر کو دور پہ دیکھا تھا۔ وحدائنا وہ عیسیٰ آگے بڑھتے ہیں کہ میں اور میری ماں اس کے غلام ہیں۔ کیا طاقت ہے اکبر کی، کیا شجاعت ہے اکبر کی، کیا سخاوت ہے اکبر کی، کیا ریاضت ہے اکبر کی، کیا تتمہ ہے اکبر آل محمد کا، کیا انتصاب ہے، کیا اسلوب ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اکبر، توجہ جملہ ضائع تو نہیں ہوگا۔ اب اکبر کون ہے؟ جس میں فاطمہ کی طہارت، علی کی شجاعت، حسن کی سخاوت، محمد کی نبوت، قتیجہ کی کریمی، ابو طالب کی پروردگی۔ ایک اکبر کے اندر ہے جناب فاطمہ اکبر کو لیتی ہیں اور یقدمو هو العباس ہی، عباس کے پاس جا کے کہتی ہے عباس آج کے بعد علی اکبر تیرا شاگرد ہے۔ توجہ ہے، آج کے بعد اکبر تمہارا شاگرد ہے۔ اور عباس جو نعمتیں رہ گئی ہیں وہ تم نے دینی ہے، اب پریشان کیوں ہے بھائی؟ عباس کے بعد بہت کچھ ہے، جس کی پھینکی ہوئی خیرات کا نام ولایت ہو۔ نہیں ہے اکبر ہو بہو محمد، عباس ہو بہو علی۔ اکبر ہو بہو محمد، مسل محمد، عباس مسل علی۔ آل محمد کا کوئی فرد بھی اٹھا لے یا وہ محمد جیسا ہے، یا وہ علی جیسا ہے۔ یعنی اولنا محمد وآخرنا محمد واسطنا محمد وکلنا محمد۔ کسی نے پوچھا کسی مجتہد سے کہ اگر سب محمد ہیں تو سب علی بھی ہیں، تو رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا پہلا بھی علی، آخری بھی علی، درمیان والا بھی علی، کلی بھی علی؟ تو مجتہد نے کہا کم وقت ان کو ایک علی تو ہضم نہیں ہوا تو 14 کی بات۔ اور جس کے دل میں ان کی محبت کا نور ہے، اور مولا علی کے نام سے جلتا ہے جس کا دل، کچھ اور ہو رہا ہو حلا بھی ضرور ہے۔ توجہ ہے۔ اچھا مجھے حکم ہوا ہے کل سے ایک موضوع پڑھنے کا، تو وقت کیونکہ کم ہے تو ایک تیر سے 2 نشانے ہو جائیں۔ ایک تو ہو گیا، اب ایک رہ گیا ہے۔ جو رہ گیا ہے وہ میں بتاؤں گا نہیں، آپ نے خود سمجھنا ہے۔
لا يحب الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ رونے کو پسند نہیں کرتا، اللہ ماتم داری کو پسند نہیں کرتا، اللہ رونے کو پسند نہیں کرتا الا من ظلم۔ توجہ، اہل سنت بیٹھے ہیں، یہ مجلس ان کے لیے شروع ہو چکی ہے۔ الا من، ہاں اس کی یاد میں رونا اللہ کو پسند ہے جو مظلوم ہے، جو مظلومیت کی حالت میں قتل ہو، اللہ کو اس کی یاد میں ماتم بھی پسند ہے اور رونا بھی پسند ہے۔ بس جلدی جلدی گزر رہا ہوں میں، صرف میں نے جواب دینا ہے کیونکہ کل سوال ہوا تو اس کا جواب دے رہا ہوں میں۔ محمد مصطفیٰ نے حضرت عمر کی بیٹی کو طلاق دے دی، آپ جیسے پریشان ہوں گے جیسے آپ نے دے دی۔ طلاق دی، بی بی بڑی پریشان، بھاگی، بابا جی طلاق ہو گئی۔ حضرت عمر گریبان چاک کرتے ہیں، سر میں خاک ڈالی، آستینیں چڑھائیں، ماتم کرتے ہوئے رسول کے دروازے پہ آتے ہیں۔ بہت توجہ کیجیے گا، رسول نے جو ہی عمل دیکھا کہا یا امرت امرت حاضر عمل صالحی، میں تو 3 طلاقیں دے دیتا، تمہارا عمل چونکہ اچھا ہے اس لیے میں طلاق واپس لے لیتا ہوں۔ تو ماتم کرنے سے نکاح ٹوٹتے نہیں، صحابہ کی بیٹیوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں اگر بخاری شریف جلد نمبر 2 باب العائشہ، بخاری شریف جلد نمبر 2 باب العائشہ، رسول گھر میں آتے ہیں، کیا دیکھا کہ بی بی، چھوٹی بی بی مٹی کا گھوڑا بنا کے کھیل رہی ہیں، رحمت للعالمین کی زوجہ، مٹی کا گھوڑا ہے، اس کے 2 پر کھیل رہی ہیں۔ رسول نے کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ سلیمان نبی کا گھوڑا ہے نا، اس کی شبیہ بنا کے کھیل رہی تھی۔ بھائی وہ سلیمان نبی کا گھوڑا بنا کر کھیلیں تو ام المومنین، ہم محمد کے نواسے کا گھوڑا بنا کے چومے تو کافر ہو جاتے ہیں۔ بھی تھی کل، مگر اخبار میں آیا ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عمر جو ہیں وہ نماز میں شہید ہوئے ہیں۔ بڑا لطیف سے جملہ ہے، تفسیر ابن کثیر کتاب کا حوالہ ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے ہمارا بھائیوں کے ساتھ۔ بھائی کہتے ہیں کہ سجدے میں قتل ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں رکوع میں ہوئے ہیں۔ تھے آپ کہتے سجدے میں تھے، ہم کہتے رکوع میں تھے۔
جو سمجھ رہے ہیں ان کو، جو رکوع میں کبھی رہے ہیں، میں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ایک اور بات، دوسری بات یہ کہ زنجیر زنی جو ہے یہ بھی قرآن ہی سے ہے، وقت نہیں ہے، میں بس جلدی کر رہا ہوں۔ سورہ یوسف بھری پڑی ہے کہ زنجیر کا ماتم جائز ہے، یہ تو غیروں کے لیے حوالہ دے رہا ہوں، میں نے اپنوں کے لیے بھی حوالہ دینا، کچھ اپنے بھی منکر ہیں۔ اپنے بھی بہت کہتے ہیں بھائی حسینی بلڈ کو خون دے دو، حسینی بلڈ کو خون دینا کار خیر ہے، حسین کو خون دینا واجب خیر ہے۔ جو ہے آخری مجلس سے کچھ تو کرنا ہے، کچھ کرنا ہے نا، کر دیں کہ رہنے دیں، کر ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کار خیر ہونا الگ بات ہے، اپنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں جاؤ حج پہ، کار خیر میں لگا دو 2-2.5 لاکھ روپے، یہ جو 2-2-2.5 لاکھ روپے کیا بچیاں اور بکرے خریدتے ہیں، نہ خریدیں بھائی، قربانی ثواب ہے، الگ بات ہے، کسی کی مدد کرنا یہ الگ بات ہے، یہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور جو ہے یہ عزیزان محترم یہ نہیں، اور خمینی سرکار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں لعنت ہے اس فرد پہ جو کہے کہ خون دے دو، زنجیر کا ماتم رہنے دو۔ توجہ کر رہی ہیں نہیں؟ آیت اللہ شرازی کہتے ہیں کہ خون کا پرسہ شعار اللہ ہے۔ امام باقر دمۃ الثاقبہ میں کہتے ہیں کہ میرا مومن وہ ہے جو سال میں 1 مرتبہ خون کا پرسہ ضرور کرے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ سال میں 1 مرتبہ خون کا پرسہ کیا کرو۔ اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو حقیقت قاہرہ مجھ سے بھی نہیں چھپے جائے گی۔ صحیفہ سجادیہ پہ پہنچیں گے، رہنے دیں۔ ہاں اگر آپ کار خیر کی بات کرتے ہیں تو صحیفہ سجادیہ شیعت کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو جمعہ پڑھتا ہے اس پہ بھی لعنت، جو پڑھاتا ہے اس پہ بھی لعنت۔ جمعہ پڑھانا صرف معصوم کا حق ہے، معصوم کے علاوہ کوئی جمعہ نہیں پڑھا سکتا۔ کار خیر الگ چیز ہے، حقوق اللہ الگ ہے، حقوق العباد الگ ہے۔ توجہ گھبرائے تو نہیں ہے؟ مظلوم کے غم میں رونا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے غم میں رونا جائز نہیں۔ توجہ ہے؟ جناب حمزہ کی شہادت پہ رسول نے کہا کہ اما حمزہ فی بواکلہ، کوئی ہے جو میرے حمزہ کے غم میں روئے؟ رسول حمزہ کی لاش پہ آئے، لوگ عورتیں آتی ہیں روتی ہیں، ایسے قرآن میں تابوت بھی ہے۔ ماتم شاعر اللہ ہے، اسے نہیں چھوڑیے گا بھائی۔ کائنات کی سب سے بڑی عبادت 2 ہیں، یہ میں نے کل بھی بات کی تھی، کچھ لڑکے آئے تھے، 2 ہیں، ایک یا حسین، دوسرا امام زمانہ کا انتظار۔ ہر عبادت کا حساب کتاب ہوگا، ان 2 عبادتوں کا کوئی حساب نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں جو یا حسین کرتے کرتے اور میرا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے تو یہ مت سمجھے چلا جائے گا، آخری لمحوں میں وہ ایسا محسوس کرے گا جیسے میں امام کے خیمے میں مر رہا ہوں۔
پریشانی تو نہیں آ رہی؟ جب وہ مرے گا تو ایسا لگے گا جیسے وہ میرے خیمے میں گھبرا گئے. اور اگر معصوم کہتے ہیں اگر وہ مر بھی جائے تو پھر میں اس کی قبر میں آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مومن اٹھ بے زیارت الحجہ، اپنی حجت کی زیارت کر لے جس کے لیے تو بڑا بےتاب رہا ہے. ٹھیک ہے، حجت کا انتظار اوجب ہے. اور یا حسین، کیونکہ آپ حجت کے انتظار کریں گے تو حجت راضی ہوگی. اور کیسا یا حسین ہے کہ تماچا یہاں لگتا ہے، آواز کہیں اور سے آتی ہے. ٹھیک ہے، دراصل یہ جو پنجہ ہمارے لیے یا حسین ہے، دشمن کے لیے بے شمار ہے. المختصر کہ یہ سب ایک ہیں، ان میں دوئی نہیں. اور ولایت کا اقرار صرف علی پہ ہی نہیں، 14 کی گواہی سے ہے. ایک کی گواہی نہیں دینی آپ، 14 کی گواہی. میرا 8 دن کا جو مقصد یہی ہے کہ ولایت الہیہ ہے، 14 کی گواہی. آج کی حجت کی تو گواہی ضرور دینی ہے، اس لیے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص نے اپنے امام سے اٹھنا ہے. ہم نے امام زمانہ کے نام سے اٹھنا ہے اور کوشش کیا کریں کہ اس امام کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل ہو. اور آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ آپ کا امام غیر معصوم نہیں ہے. میں اشارتاً کہتا چلو آپ کا امام غیر معصوم بھی نہیں اور آپ کا امام لنگڑا لولا بھی نہیں ہے. لوگوں کے اماموں کا تو پتہ نہیں، ہمارے 12 امام ہیں، قول ایک ہے. ہمارے 12 امام ہیں، ان کا فعل ایک ہے. ہمارے 12 امام ہیں، طہارت ایک ہے، ریاضت ایک ہے، خلقت ایک ہے، قول ایک ہے، وجود ایک ہے. کچھ ہے جو کچھ فتویٰ دیتے ہیں، کچھ ہے جو کچھ فتویٰ دیتے ہیں. تو اس لیے آپ کو اگر کوئی اپنا ہو یا غیر، پریشانی نہیں ہوا کرے. ہم کافر ہیں کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں، مجھے بھی کہا جاتا ہے، یہ میرے ساتھی گواہ ہیں، دیواروں پہ لکھا جاتا ہے، پمفلیٹ نیٹ پہ ہے کہ علی باقر نقوی کافر ہے. کوئی بات نہیں، میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، میں کافر، آپ مسلمان صحیح. مگر بھائی
بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ کا امام اور ہے، میں کافر ہوں، میرا امام اور ہے، آپ مرید ہیں، آپ کا مرشد اور ہے، میں بھی مرید ہوں مگر میرا مرشد اور ہے، میں کافر، آپ مسلمان، آپ کا امام اور ہے، میرا امام اور ہے، مگر بھیا کسی کا مرید کافر ہو، مرشد کافر نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی آپ جو جنگ احد دیکھ لیں نا، احد دیکھ لیں، سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے، علی نہیں بھاگے۔ رسول نے کہا علی تم کیوں نہیں بھاگے؟ کمن بتوں کا یارانے برادرانے چیس پائکن، میں آپ کو چھوڑ کے کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ میرا ان سے کیا واسطہ؟ تم کیوں نہیں بھاگے؟ کا چیس پائگن، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں، یہ بھاگ جا، میں نہیں بھاگوں گا۔ تو فیصلہ اسی دن سے ہو چکا تھا ہمارا، کیونکہ ہم نے مانا ہے علی کو امام، علی جسے مانے گا ہم اسے مانیں گے، جس کا علی سے کوئی واسطہ نہیں اسے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ تو اپنے امام کی معرفت اوجب ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ سے میری ملاقات ہو نہ ہو یہ الگ بات ہے، مگر امام زمانہ کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیے گا، کیونکہ موجودہ وجود اللہ ہی وہ ہے۔ امام فرماتے تم مجھے یاد کر کے تو دیکھو، تمہاری پلک چھپک سے پہلے اگر تمہارے پاس نہ پہنچو تو اپنے زمانے کی حجت نہ کہہ، یہ سب ایک ہیں، ان میں ہر کوئی محمد ہے، ان میں ہر کوئی علی ہے۔ فاطمہ 18 سال کی ہو یا 4 سال، فاطمہ تو فاطمہ ہے، مگر ایک فاطمہ ایسی بھی ہے تاریخ میں، کہہ دو جملہ میں، پتھر کا جملہ ہے، ایک فاطمہ تاریخ میں ایسی بھی گزری ہے کہ جس کے سینے پہ اونٹ کے قدموں کے نشان ہیں۔ کوئی غم نہ دے اس غم کو، ارادہ تو تھا آج علی اکبر کی شہادت پڑھنے کا، مگر مجھے پتہ چلا کہ صبح پڑھنی ہے، مگر اس وقت کربلا میں جو ہو رہا ہے وہ بتا دوں اگر اجازت دے تو، پتھر دلوں کا میں مخاطب نہیں ہوں، اور میں نے یہ بھی نہیں بتانا کہ رونا جائز ہے، ثواب ہے، کتنا ثواب ہے، کیونکہ آج کی شب روئے گئی وہ جس کے دل میں خاکی شفا ہے۔ کوئی غم نہ دے، بس ایک دعا کیجئے مولا ہماری اس 10 دن کی محنت کو قبول کرے، آنا قبول کرے، ماں بہنوں کی چادریں آباد کرے، بانیہ نے صف ماتم بچھائی، صف ماتم کو قبول فرمائے، ماتمیوں نے گلیوں میں ماتم کی، ان کے ماتم قبول فرمائے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہو مائی، یہ جو مستورات بیٹھی بڑی خوش نصیب ہے، اتنی خوش نصیب ہیں کہ بیٹھی ہیں، باہر پولیس بھی کھڑی ہے، ہم بھی یہاں ہیں ان کے تحفظ کے لیے، کوئی ان کو میلی آنکھ سے دیکھے، کیا ہوگا یہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے،
غربت ہے زینب کی، 9 لاکھ کا مردوں کا مجمع ہے، اکیلی بچیوں کو لے کے جا رہی ہے۔ اللہ ماں کوئی غم نہ دے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زینب اکیلی ہے، کلثوم ہے، رقیہ ہے۔ آج کا وقت خیموں میں یا علی یا علی یا علی ہو۔ زینب نے کہا فضا ماں جی میری آقا زادی، تو حسین کو بلا۔ حسین آئے، زمین پہ بٹھایا اور خود بھی زمین پہ بیٹھ گئے۔ حسین کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ حسین نے کہا زینب آپ نے مجھے بلایا ہے؟ کہا حسین کل اللہ جانے وقت رہے نہ رہے، لاشیں اٹھانے میں تو مصروف اتنے ہو جاؤ، ابھی وقت بچا ہے، تیرے چہرے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ دونوں نے آئے میں سے خود سے مخاطب۔ حسین نے کہا بہنا ضرور کرو، مگر مجھے وقت یاد آ گیا، اماں نے وصیت کی تھی کہ جب ایسا کوئی وقت آئے نا تو ایک کام کرنا۔ کہا ہاں بھیا کیا؟ کہ ذرا کلائی آگے کرنا۔ زینب نے بازو آگے کیے، حسین نے بوسے لینے شروع کر دیے۔ بھیا کیا کر رہے ہو؟ کامہ نے بتایا تھا یہاں رسیاں باندھی جائیں گی۔ اللہ شرم نہ کرو مومنین، شرم نہ کرو۔ سادات غیر سادات آج کی شب ہے، اللہ جانے کل کوئی زندہ رہے نہ رہے۔ یہاں رسیاں باندھی جائیں گی۔ زینب نے کہا کہ بابا نے بھی مجھے ایک وصیت کی تھی۔ حسین ذرا سر جھکانا۔ حسین نے سر جھکایا، زینب نے یہاں بوسے لینا شروع کر دی۔ کیا کر رہی ہوگا؟ یہاں شیمر کا خنجر ہوگا اور تو 3 دن کا پیاسا ہوگا۔ یہ بابا کی وصیت تھی۔ عزادارو، حسین نے 2 لکیریں زمین پہ کھینچی۔ کہا زینب 2 محاذ ہیں، ایک تو آدھا سر ہو چکا ہے، ایک مدینہ سے کربلا ہے، ایک کربلا سے شام۔ بتا کون سا؟ کہا تم حسین ایسا کرو مدینہ سے کربلا تک تیرا۔ میرے خیال سے اب تھک گئے، اور کربلا سے شام تک مجھے دے دو۔ حسین نے کہا کیوں نہ سپاہیوں کی گنتی بھی کر لیں؟ زینب نے کہا جی کر لیجیے۔ کہا سکینہ تم لے لو، علی اصغر مجھے دے دو، رقیہ تم لے لو، عباس مجھے دے دو، کبرا تم لے لو، اکبر مجھے دے دو۔ جب ساری گنتی ہو گئی نا، زینب خاموشی سے بیٹھی رہی۔ حسین نے کہا خیریت تو ہے زینب؟ کہا حسین ایک مرد تو مجھے دے دو۔ ایک مرد مجھے دے دو، ان بیویوں کے سہارے ایک مرد میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ کہاں سجاد بھی لے لو، باقر بھی لے لو، کتاب کا نام ریاض القدس ہے۔ اتنے میں دونوں بہن بھائی باتیں کر رہے ہیں کہ باہر سے چیخوں کی آواز آئی۔ حسین بھاگے۔ مسلم کی ایک بیٹی ہے جن کا نام سکینہ بنت مسلم، کہہ دو جملہ، جس کی عمر 3 ماہ ہے۔ حسین باہر آئے، کیا دیکھا؟ کہ خیمے سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے۔ حسین خیمے میں گئے، کیا دیکھا کہ وہ بچی زمین پہ لیٹی، اس کے سینے پہ اونٹ کے قدموں کے نشان۔ یزیدی فوج نے خیمے پہ دھاوا بول دیا تھا اور بول کے واپس چلے گئے۔ حسین نے مسلم کی بیٹی کو اللہ جانے کیسے اٹھایا اور نجف کی طرف دیکھ کے کہا بابا خیبر بہت آسان ہے،
ننھے ننھے بچوں کے لاشیں اٹھانے بڑا مشکل ہے. دفن کیا کرنے کے بعد حسین آدھی شب کو میدان کربلا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو رونے آئے ہو جائے. آخری جملہ مجھے معاف کر دیجیے گا, آخری جملہ. نام ہے نافع, ہلال بن نافع نام. مولا نے دیکھا پیچھے سے آ رہا ہے. کہا مولا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, تیروں کی بارش نہ ہو جائے. کہا اچھا چلو چلتے ہیں. کہا نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں اکبر قتل ہوا, یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کے بازو قلم ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں اول محمد گریں گے, یہ وہ جگہ ہے جہاں حبیب شہید ہوگا, یہ وہ جگہ ہے جہاں آنے والا بھی حر شہید ہوگا, یہ وہ جگہ ہے جہاں تو شہید ہوگا, یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اصغر کی تربت ہوگی. ایک جگہ پہ آ کے حسین بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھ سر پہ رکھے ہوئے. کہا مولا غلطی ہوگی, یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں سکینہ تماچے مار. یہ وہ جگہ ہے جہاں زینب قیدی بن کے کھڑی ہوگی اور زینب مجھ سے سوال کرے گی این این راسو, حسین تیرا سر کہاں ہے؟ میں کٹے ہوئے سر سے کہوں گا این این حجاب, زینب تیری چادر کہاں ہے؟ عبدالداری کی جملہ کہنا تھا کہ نافع ایک دم پریشان ہو کے کہتا مولا ہم دونوں کے علاوہ کوئی یہاں تیسرا ہے. تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ مولا دیکھیے نا کسی کے رگڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں. حسین نے کہا نافع پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا, میری ماں جنت البقیع سے آ کے چادر تطہیر سے میرے صحابہ کی قتلگاہ کو صاف کر رہی ہے.